السلام علیکم. شروع کر ساتھی کتاب کھول لیں. یہ حدیث چل رہی تھی آیت المنافق ثلاث، یہ والی تھی نا. اس میں دو باتوں کا بیان ہو گیا تھا اور تیسری بات وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ غالباً یہ رہ گئی تھی. چلے پڑھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آیت المنافق ثلاث اذا حدث كذب واذا وعد اخلف واذا اؤتمن خان. ترجمہ سنیں. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ منافق کی تین نشانیاں ہیں. اذا حدث کذب، جب بات کرے تو جھوٹ بولے. واذا وعد اخلف، جب وعدہ کرے تو اس کی خلاف ورزی کرے. واذا اؤتمن خان، اور جب اس کے پاس امانت رکھوائی جائے تو اس میں خیانت کرے. تو یہ نفاق کی تین علامتیں بیان ہوئی، جس میں دو سے متعلق جھوٹ اور وعدہ خلافی سے متعلق بات آپ حضرات کے سامنے بیان ہو چکی ہے. تیسری علامت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نفاق کی جو بتلائی ہے وہ ہے امانت میں خیانت کرنا. یعنی جس کے پاس امانت رکھوائی جائے اور وہ امانت میں خیانت کر لے تو یہ منافق کی علامت ہے اور یہ نفاق کی علامت ہے. اس کو بھی سلو کر دیا نیچے سے، سلو ہو گیا. اس کو نفاق کی علامت قرار دیا گیا ہے، سلو کر دیا ہے شاید. قرآن کریم میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا. اسی طریقے سے ایک روایت میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا ایمان لمن لا امانت لہ. اور یہ روایت بھی آپ کے سامنے ہے جس میں نفاق کی علامت قرار دی گئی وَإِذَا اؤْتُمِنَ خانہ. تو معلوم ہوا کہ امانت داری یہ صاحب ایمان کی صفت ہوتی ہے. امانت دار ہونا یہ کامل ایمان کی صفت ہوتی ہے. اور خدا نخواستہ اس کے برعکس خیانت کی صفت یہ نفاق کی علامت ہوتی ہے اور خائن ہونا یہ منافق کی علامت ہوتی ہے. تو خیانت آج دیکھا جائے اگر جس طرح باقی گزشتہ دو صفات بیان ہوئی اور جس میں جس طرح ابتلاء عام ہے، اسی طریقے سے آج یہ بری صفت بھی ہم میں بدرجہ اتم موجود ہے، خیانت کا ہونا. تو خیانت ایک تو عام طور پر ہم یہی سمجھتے ہیں اور یہ خیانت ہے کہ اگر کسی کے پاس کوئی مال رکھوایا، سامان رکھوایا، کوئی چیز رکھوائی اور اس میں اس چیز کے مالک کی مرضی اور رضامندی کے بغیر اس کے برخلاف اس میں تصرف کیا، کمی بیشی کی، اس کو غلط استعمال کیا، تو یہ خیانت ہے اور یہ یقیناً خیانت ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ یہی تو خیانت کہلاتی ہے کہ انسان کسی دوسرے کی رکھوائی ہوئی چیز کو جو انسان کی اپنی ملکیت نہیں ہے اس کو مالک کی مرضی کے خلاف استعمال کر لے. جس طرح چاہتا نہیں ہے مالک کے اس طرح استعمال کی جائے لیکن یہ اس طرح استعمال کرے تو یہ عمل یہ خیانت کہلاتا ہے. حضور علیہ السلام کی صفت آپ دیکھ لیں اور آپ سیرت میں پڑھ چکے ہیں، پڑھتے ہیں کہ آپ علیہ السلام بعثت سے قبل بھی شروع سے ابتدا سے صادق اور امین مشہور تھے. بلکہ آپ کا لقب کیا تھا؟ صادق امین. صادق مانے سچا، امین مانے امانت دار. آپ پیغمبر ابھی نہیں بنے، بعثت سے قبل بھی شروع سے آپ صادق اور امین مشہور تھے. اور اس درجہ کہ وہی لوگ بعد میں جو نبوت ملنے کے بعد آپ کی جان کے دشمن بن گئے، خون کے پیاسے ہو گئے، وہی لوگ امانتیں پھر بھی آپ کے پاس رکھواتے تھے.
یعنی آپس میں ایک دوسرے پر اعتماد نہیں تھا، لیکن حضور علیہ الصلاۃ والسلام پر اب بھی اتنا اعتماد. جن کے دشمن ہے، انسان اپنے دشمن کے پاس امانت نہیں رکھواتا نا، بات بھی نہیں کرتا، لیکن ان کو یہ معلوم تھا کہ یہ ہے امین، امانت دار. حالانکہ مکے میں کافروں کے، مشرکوں کے بڑے بڑے سردار موجود تھے، ابو جہل تھا، ابو لہب تھا، عتبہ تھا، شیبہ تھا، سب تھے، لیکن امانت رکھواتے تھے آپ علیہ السلام کے پاس. اور آپ کو معلوم ہے جب ہجرت آپ علیہ السلام فرما رہے تھے جس رات، تو دیکھیں آپ علیہ السلام نے کیا امانت داری کا ثبوت دیا. جن کی امانتیں تھیں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے حوالے کی، اور فرمایا کہ اس فلاں فلاں کی امانتیں سب کو ان کی امانت حوالے کر دینا. اس قدر امانت اور دیانت کا مظاہرہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا. اور امت کو بھی آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ تعلیم دی کہ لا ایمان لمن لا امانت لہ، یعنی اس شخص کا کوئی ایمان نہیں ہے جس میں امانت کی صفت نہیں. کیا ہے؟ مومن نہیں رہے گا اگر خیانت کی. مومن رہے گا، لا ایمانہ، کامل مومن نہیں ہوگا. یہ لا نفی کمال کی ہے کہ کمال ایمان کی نفی ہے. ایک علمی نقطہ ہے کہ فرمایا نا کہ لا ایمان لمن لا امانت لہ، اس شخص کا ایمان کامل نہیں ہے جس میں امانت داری کی صفت نہیں ہے. تو بہرحال امانت اور دیانت کا ہونا یہ ایک صاحب ایمان کے لیے ضروری ہے، اور یہ ہمارے ایمان کا تقاضا بھی ہے کہ انسان امانت دار رہے. اسی طریقے سے بہت ساری مروج صورتیں ہمارے معاشرے میں وہ بھی ہوتی ہے کہ بعض دفعہ ہم اس کو امانت میں نہیں سمجھتے، یا بعض باتیں وہ ہوتی ہے کہ ہم اسے امانت کے اندر داخل نہیں سمجھتے، حالانکہ وہ چیزیں بھی امانت اور دیانت کے اندر داخل ہوتی ہے، اور اس میں بھی امانت داری کا ثبوت دینا یہ ضروری ہوتا ہے. بہت ساری چیزیں آج ہمارے معاشرے میں ایسی ہیں کہ وہ بھی امانت کہلاتی ہیں، اور اس میں بھی یعنی اگر انسان خلاف یعنی مالک کی مرضی کے خلاف تصرف کرے، استعمال کرے، تو وہ بھی خیانت کہلاتا ہے. ہم اسے سمجھتے نہیں. ایک تو مجلس کی گفتگو ہے، یہ غالباً شاید یہ حدیث گزر گئی ہے زار الطالبین میں، المجالس بالامانہ ہو گئی ہے، وہاں تو بات تفصیل سے آ گئی، اس پہ دوبارہ ہم عرض نہیں کریں گے کہ المجالس بالامانہ آپ علیہ السلام نے فرمایا مجالس امانت کے ساتھ وابستہ ہے. تو وہاں تفصیل سن چکے ہیں کہ انسان مجلس میں جو گفتگو کرتا ہے اس کی حیثیت بھی کس کی ہے؟ امانت کی ہوتی ہے. اسی طریقے سے اللہ پاک نے ہمیں جو جسم دیا، زندگی دی، اعضاء دیے، یہ اللہ پاک کی امانت ہے ہمارے پاس. جس طرح ہم دنیا میں کسی کی دی ہوئی چیز میں خلاف ہے، مالک کی مرضی کے خلاف تصرف نہیں کر سکتے، خیانت کہلاتا ہے، تو بطریق اولا اللہ پاک تو مالک حقیقی ہے. اس نے جو ہمیں زندگی دی یہ امانت ہے، اس نے ہمیں جسم دیا یہ اللہ پاک کی امانت ہے. ایک ایک عضو، آنکھ، ناک، کان، دل، دماغ، ہاتھ، پیر، سب امانت ہے. ان میں سے ہم جس چیز کو اللہ کی مرضی کے خلاف استعمال کریں گے ہم خیانت کریں گے. گناہ اپنی جگہ پہ ہوگا جو گناہ ہم کریں گے، لیکن خیانت کا گناہ بھی ملے گا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہم جس عضو کو غلط استعمال کریں گے، اب آنکھ اللہ پاک کی دی ہوئی امانت ہے، لیکن ہم اپنے جسم کے مالک نہیں ہیں. کو معلوم ہے نا ہم اپنے جسم کے مالک. خودکشی کیوں حرام ہے؟ خودکشی حرام ہے نا. اب جس طرح کوئی بعض دہریہ قسم کے لوگ یا اس طرح کے جو معترضین ہوتے ہیں اسلام پر، وہ کہتے ہیں بھائی مرضی ہے ہماری، ہم خودکشی کریں، ہمارا اپنا جسم، میرا جسم، میری مرضی، اور اس طرح کے بیہودہ باتیں کی جاتی ہیں. میرا جسم نہیں ہے، جسم اللہ پاک کا دیا ہوا ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو جسم اللہ پاک کا، خودکشی اسی لیے حرام ہے، شریعت نے حرام اس لیے یہ جسم میرا ہے نہیں. جب ہے نہیں تو مجھے اختیار تھوڑی ہے کہ میں اپنی زندگی موت کا فیصلہ خود کر لوں. خودکشی حرام ہے. یہ انسان حرام موت مرے گا جو خودکشی کرے گا. سخت گناہ ہے، قیامت تک عذاب میں ہوگا اور بعد میں بھی عذاب ہوگا. اسی لیے خودکشی حرام ہے کہ جسم میری ملکیت نہیں ہے. تو یہ اللہ پاک کی دی ہوئی امانت ہے. تو امانت کو اسی طرح استعمال کرنا ہے جس طرح اللہ پاک نے فرمایا. اب آنکھ ہے، آنکھ اللہ پاک کی امانت. اس سے اگر کوئی غلط دیکھے گا، نامحرم کو دیکھے گا، غلط چیز دیکھے گا، تو یہ آنکھ کی کیا ہے؟ آنکھ کی خیانت ہے. زبان اللہ پاک کی دی ہوئی نعمت ہے، اس سے جھوٹ بولنا یہ زبان کی خیانت ہے، یہ بھی خیانت کے اندر داخل ہے. اس سے غیبت کرنا یہ خیانت کے اندر داخل ہے. فحش کلامی کرنا، بد کلامی کرنا، طعنہ زنی دینا، یہ سب کے سب کے زبان کی خیانتیں ہیں، اور بھی بہت ساری ہے. کان اللہ پاک کی دی ہوئی امانت ہے، اس سے غیبت سننا، اس سے گانے بجانے، غلط باتیں، فحش کلامی سننا، اللہ پاک کی نافرمانی والے باتوں کو سننا، یہ کان کی خیانت میں داخل ہے.
دل دماغ کتنی بڑی نعمت ہے. اب دماغ اللہ پاک نے یہ صلاحیت دی ہے کہ اس کو انسان اللہ کی رضا والے کاموں میں استعمال کرے, علم حاصل کرے اور اس علم پر عمل کرے, تقویٰ پرہیزگاری اختیار کرے. لیکن اب کوئی دماغ کے اندر غلط خیالات ڈالتا ہے, شیطانی خیالات, غلط منصوبے بناتا ہے, کسی کے مال کو نقصان پہنچانے, کسی کی آبرو کو نقصان پہنچانے, کسی کی جان کو نقصان پہنچانے کے منصوبے ہیں. کہتے ہیں نا بعض انسان کا یہ جو دماغ ہے شیطانی دماغ ہوتا ہے, میں شیطانی منصوبے چلتے ہیں. یہ دماغ کی خیانت ہے. یہ اللہ پاک نے صلاحیتیں اس لیے تھوڑی دی ہے کہ انسان اس کو غلط استعمال میں لائے. دل اللہ پاک نے دیا تو یہ دل یہ ایک برتن کی مانند ہے. اس میں انسان علم کا نور لائے گا, تقویٰ کا نور لائے گا, عبادات کا نور لائے گا. اور جو انسان خدا نخواستہ گناہ کے اندر مبتلا ہوتا ہے, حدیث میں آپ حضرات نے سنا ہوگا کہ یہ دل زنگالود ہو جاتا ہے. انسان گناہ کرتا ہے, اس پر سیاہ نقطہ لگا دیا جاتا ہے, دوسرا گناہ کرتا ہے, دوسرا سیاہ نقطہ, یہاں تک کہ اتنے گناہ کرتا ہے کہ وہ دل سیاہی سے بالکل بھر جاتا ہے. پھر اس پر اللہ پاک کیا کر دیتے ہیں, پردہ لے آتے ہیں, پردہ ایک غلاف. اور اس کا نقصان کیا ہوتا ہے, جب اس پہ مہر جباریت لگ جاتی ہے پھر اس کے اندر نصیحت داخل نہیں ہو سکتی. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ قرآن کریم میں مختلف الفاظ استعمال ہوئے ہیں, اس کی تفصیل کا موقع نہیں ہے, تفسیر میں آپ حضرات سن لیں گے انشاءاللہ, درس قرآن میں سنا بھی ہوگا. اسی طریقے سے قرآن کا آیا نا کہ غشاوہ کا لفظ آیا ہے, اکنہ کا لفظ آیا ہے, مختلف الفاظ آئے ہیں کہ ان کے دلوں پر پردہ ہے, ان کے دلوں پر زنگ ہے. تو یہ بل ران علی قلوبہم, مختلف چیزیں ہیں اور یہ درجات ہوتے ہیں. شروع میں انسان جب گناہ کرتا ہے دل پر سیاہی آتی ہے, پھر کرتا ہے اس پر غلاف پردہ آ جاتا ہے, یہاں تک کہ زنگالود ہو جاتا ہے. اور خدا نخواستہ انسان اگر بہت آگے بڑھ جائے تو مہر جباریت آخر میں لگ جاتی ہے. جیسے کسی چیز پہ انسان بن کر کے اسٹیمپ لگاتا ہے, اور اللہ پاک جب مہر جباریت لگا دیتے ہیں پھر اس دل میں ہدایت داخل نہیں ہو سکتی, پھر نہیں ہو سکتی. دیکھیں ابو جہل ساری زندگی مکے میں رہا, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھتا تھا, آپ کی باتوں کو سنتا تھا, لیکن وہ دل پر مہر جباریت لگ گئی تھی, ایمان نہیں لایا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو اعضاء ہے یہ اللہ پاک کی دیے ہوئے امانت ہے, اور امانت میں خیانت کرنا, زبان, دل, دماغ, کان, آنکھ, ناک, ہاتھ, پیر, سب اللہ پاک کی دی ہوئی امانت ہے. تو اعضاء سے گناہ کرنا یا اللہ پاک کی کوئی بھی نافرمانی کا کام کرنا, یہ کیا کہلائے گا؟ یہ بھی خیانت کہلائے گا. یعنی یہ ہم اس عضو میں اللہ پاک کی دی ہوئی امانت میں کیا کر رہے ہیں, یہ ہم خیانت کر رہے ہیں. اسی طریقے سے زندگی کو غلط کاموں میں استعمال کرنا, یہ اپنی جو اللہ پاک نے زندگی دی ہے یہ اس میں خیانت ہے. اپنے جسم کو غلط کاموں میں استعمال کرنا, یہ جسم کی دی ہوئی نعمت میں خیانت ہے. تو یاد رکھیں یہ چیز بھی کیا کہلاتی ہے, یہ بھی خیانت کے اندر داخل ہے. آج ہم غور کریں کہ ہم اس کو خیانت سمجھتے ہیں, یہ سب کے سب یہ بھی خیانت کے اندر داخل ہے. اور اسی طریقے سے بہت ساری چیزیں ہمارے معاشرے کے اندر آج رائج ہے, ہم اس کو خیانت نہیں سمجھتے. جیسے بعض دفعہ یاد رکھیں کوئی چیز ہم استعمال کے لیے لیتے ہیں, استعمال کی چیزیں ہوتی ہیں نا, روزمرہ پڑوس سے برتن آ گیا, کھانا آ گیا, اب وہ کھانے کا برتن ہے ٹھیک ہے بعض مرتبہ انسان, لیکن یاد رکھیں وہ ملکیت نہیں ہے. اگر میرے گھر میں آیا ہے پڑوس سے, وہ پڑوسی کی ملکیت ہے. اب مجھے وہ واپس کرنا ہے بہر صورت, ٹھیک ہے اس وقت نہیں ہے, بعد میں آرام سے دے دیں. لیکن اس چیزوں میں علماء نے لکھا اس میں بھی غفلت نہ کریں, بلکہ ہمارے بعض بزرگوں کا معمول تو یہاں تک لکھا کہ جیسے کوئی چیز آتی وہ برتن فوراً واپس کرتے, اتنی جلد بازی کرتے کہ بعض لوگ کہتے ہیں بھائی حضرت کیا جلدی ہے, کل دے دیں گے. تو وہ کیا کہتے رہے کہ بھائی پتہ نہیں, یہ برتن آپ برتنوں میں رکھ لو, موت آ جائے میری, پتہ نہیں چلے گا ہمارا ہے یا کسی اور کا ہے. حضرت مفتی اعظم مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ لکھا, بڑی عجیب دے کے عبرت حاصل کرنے کی. یہ حضرت اتنی احتیاط کرتے تھے کہ حضرت کے کمرے میں جو چیزیں تھیں, گھر میں نہیں کمرے میں, فرماتے وہ ان کی ملکیت تھی. اب اگر کسی اور کی کوئی چیز, اب چاہے بیٹے کی ہے, گھر کی مشترکہ استعمال کی ہے, وہ جیسے کمرے میں آ گئی, استعمال کے بعد کہتے رہے بھائی اس کو یہاں سے لے جاؤ. تو فرماتے ہیں حضرت شیخ الاسلام حضرت مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم, بعض مرتبہ ہم حیران بھی ہوتے کہ بھائی اتنی کیا جلدی ہے, گھر کی چیز ہے. فرماتے ہیں نہیں, اب خدا نخواستہ اگر مجھے موت آ گئی, ہو سکتا ہے اس کو میری ملکیت سمجھ لیا جائے, یہ میری ملکیت نہیں ہے. اس میں بھی اتنی احتیاط کرتے تھے. تو چھوٹی چھوٹی یہ جو برتنے کی چیزیں ہوتی ہے, پڑوس سے آ گئی, کسی اور کی کوئی چیز آ گئی,
تو اس میں بھی انسان کیا کرے، حتی الامکان فوراً واپسی کا اہتمام کر لیں۔ اسی طریقے سے اگر لین دین کے معاملات ہوتے ہیں، کوئی شخص امانت رکھواتا ہے اور بہت ساری چیزیں ہمارے معاشرے میں ہوتی ہیں نا، تو ہمیشہ اس میں لکھنے کا اہتمام کریں یا کسی کو گواہ بنانے کا اہتمام کریں۔ بہت سارے معاملات ایسے ہوتے ہیں یا تو انسان ذہن میں رکھتا ہے، لکھت پڑھت نہیں ہے۔ یاد رکھیں جب لکھت پڑھت نہیں ہوگی تو بعد میں اس سے بے انتہا مسائل پیدا ہوں گے، پھر انسان ہے نا، انسان اگر یہ سمجھ رہے ہیں آج تو ویسے ہی حافظے بہت کمزور ہے، پہلے کی طرح تو حافظے بھی نہیں ہے کہ چلے میرے ذہن میں محفوظ ہوگا، اور انسان کیا کیا ذہن میں رکھے گا، کتنا بوجھ ذہن میں اٹھا کر اس دماغ کے بوجھ کو کاغذ پہ منتقل کر دیں، ڈائری بنا لیں، اس طرح کاپی بنا لیں، اس میں ایک ایک حساب، ایک ایک پائی، ایک ایک چیز لکھ دیں۔ اس میں ایک تو فائدہ یہ ہے کہ انسان بھول جائے تو بھائی کاپی کھول لے، اچھا بھائی یہ اس کا حساب تھا، یہ اس کا حساب تھا، یہ اس کا حساب تھا، ادائیگی آسان ہے۔ کل کو کوئی دعویٰ کرے گا تو آپ کے پاس ثبوت ہوگا، بات سمجھ۔ اور اہم بات یہ ہے خدا نخواستہ انسان ہے، موت آ جائے، اب اگر آپ کے ذہن میں تو وہ تو آپ کے ساتھ سب چلا گیا، لیکن بعد میں جب بچے وہ کاپی ڈائری کھولیں گے، آپ نے بتایا ہو کہ بھئی اس الماری میں نے حساب رکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اس وقت آپ نہیں بتانا چاہتے بچوں کو یا کسی کو، بعد میں جب وہ کھولیں گے تو سارے معاملات آسان ہیں، کس سے لینا ہے کس کو دینا ہے، تو آخرت کا حساب نہیں ہوگا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو یہ امانتوں کا معاملہ جو ہے یہ بہت زیادہ حساس اور اہم ہے، اور امانت داری یہ ایمانی صفت ہے۔ اسی طریقے سے ایک بات اور سمجھ لیں کہ بعض دفعہ بعض چیزیں وہ ہوتی ہیں جو ہمیں استعمال کے لیے دی جاتی ہیں، وہ ہماری ذاتی نہیں ہوتی ہے۔ جیسے اب مثال کے طور پر میں کسی دفتر میں ملازم ہوں، میں کسی ادارے میں ملازم ہوں، تو آپ دیکھتے ہیں وہ دفتری سامان ہوتا ہے، اسٹیشنری ہوتی ہے دفتر میں استعمال کا، یا مجھے گاڑی ملی ہے، وہ گاڑی کس کے لیے کہ بھئی دفتر کا کام کرنے کے لیے، ادارے کا کام کرنے کے لیے۔ ایک تو ذاتی ملی، وہ الگ معاملہ ہے، ایک ملی ہے لیکن اس میں بتایا گیا کہ بھئی یہ دفتر کی گاڑی ہے، دفتر کے استعمال کے لیے ہے، دفتر کے اندر جو اسٹیشنری قلم ہے، سامان ہے، ٹیبل کرسی ہے، جو بھی چیز وہ دفتر کے لیے، اب اس کو میں نے جیب میں رکھ لیا، قلم کو گھر جا کے اس کو استعمال کر رہا ہوں، یہ خیانت ہے۔ اسی طریقے سے ادارے کی گاڑی ہے، میں اس کو اپنے ذاتی شادی بیاہ میں، اپنے پروگراموں میں دوستوں کے ساتھ جانے کے لیے استعمال کر رہا ہوں، یہ بھی بدترین خیانت ہے۔ تو اس طریقے سے جو چیز انسان کی ملکیت نہیں ہوتی، وہ مشترکہ چیز ہوتی ہے یا ایک ادارے کی امانت ہوتی ہے، تو اس میں بھی ذاتی طور پر تصرف کرنا، ذاتی استعمال میں لانا، یہ بھی خیانت کے اندر داخل ہے۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ اسی طریقے سے ایک اہم ترین بات وہ یہ ہے کہ اگر ہم کسی ادارے کے ساتھ منسلک ہے تو وہ جو اوقات میں نے دیے ہیں وہ ادارے کی امانت ہے۔ میں 8 بجے سے لے کے صبح 8 سے شام 8 تک کا ملازم ہوں، مثال کے طور پر کسی دفتر میں، ادارے میں، تعلیمی ادارہ، سرکاری ادارہ، پرائیویٹ ادارہ، دکان، کارخانہ، کوئی بھی چیز۔ اب 8 بجے جو ہے کیا ہے، 8 سے شام 8 تک میں پابند ہوں، لیکن میں جا رہا ہوں 10 بجے۔ بعض دفعہ ہے نا، اب سرکاری ملازمتوں میں ان معاملات میں تو کوئی پوچھ ہوتی نہیں ہے نا، کہتے ہیں چلے کون پوچھتا ہے، چلو بھئی میں نے بات کر لی، وہ حاضری لگا لے گا میری، ایسا ہے یا نہیں ہے؟ کتنا نظام خراب چل رہا ہے بعض دفعہ، کہتے ہیں میری حاضری لگ رہی ہے، میں مہینوں نہیں جا رہا ہوں، تنخواہ میری گھر آ رہی ہے، یہ حرام ہے، ناجائز ہے۔ یا میں تاخیر سے 1 گھنٹہ تاخیر، 2 گھنٹہ تاخیر، علماء نے لکھا ہے کہ جتنا یہ تاخیر سے گیا اس وقت کی تنخواہ جو لے گا یہ حرام ہے۔ باقی وقت تو اپنی محنت کر رہا ہے، وہ صحیح ہے اس کے لیے، لیکن جو وقت اس نے ادارے کو نہیں دیا بلا وجہ، یا اس نے چھٹی کی یا ادارے کو نہیں دیا، ذاتی استعمال میں لایا، تو یاد رکھے کہ وہ اس کے لیے پھر جائز نہیں، اور خیانت کا گناہ بھی ہے، یہ خیانت ہے۔ آج ہم دیکھیں نا، ہم اس میں کتنی ڈنڈیاں مارتے ہیں، اور کتنے آج ہمارے ملک میں اگر دیکھ لیں، مسلمان ہونے کے باوجود ہم کس قدر تنزلی کا شکار ہے اس میں۔ آپ جائیں، آپ کو کوئی کام پڑ جائے تو آپ جائیں وہاں 2 گھنٹے بھائی صاحب نہیں آئے، 8 بجے کا وقت ہے، 12 بجے بھائی صاحب آ رہے ہیں، یا چلے بھائی آج نہیں آئیں گے۔ لیکن اب دیکھیں نا، یہ ایک میری ذمہ داری ہے، اگر میں کسی عہدے پر بیٹھا ہوں، کسی کرسی پر بیٹھا ہوں، مجھے ایک بڑا منصب سونپا گیا، تو یہ امانت کی حیثیت، پھر جس کی ذمہ داری جتنی زیادہ، اس کی مسئولیت قیامت کے دن اتنی زیادہ ہے۔ تو یہ چیزیں، یہ عہدے، یہ منصب یا کوئی بھی ذمہ داری، اس کی پھر قیامت کے دن پوچھ بھی ہوگی۔ یہ معاملہ اتنا آسان تو نہیں ہے۔ دارالعلوم دیوبند میں لکھا ہے واقعہ کہ جو اساتذہ تھے اتنا اہتمام کرتے تھے، تقویٰ پرہیزگاری اتنی تھی کہ اگر سبق کے دورانیے میں کوئی ذاتی مہمان آ جاتا تو اس دورانیے کو بھی نوٹ کر لیتے اپنے پاس، اور پھر کیا ہوتا،
کہ مہینے کے آخر میں جب تنخواہ ملتی تو باقاعدہ خود سے درخواست دیتے کہ میرے تنخواہ سے اتنے پیسے کاٹ لیے جائے. آج اس طرح کوئی پیش کر سکتا ہے مثال؟ یہ تو ہوتا ہے کہ بھئی بڑھا دیے جائے، فلاں چیز دیے جائے، فلاں سہولت دی جائے، فلاں سہولت، لیکن یہ شاید کوئی نہ کرتا ہوں. لیکن مثالیں، زندہ مثالیں ہیں کہ باقاعدہ اس طرح درخواست دیتے تھے کہ اس ٹائم میرا مہمان آیا، وہ آدھا گھنٹہ میں نے مہمان کو دیا، وہ تنخواہ بھئی آپ کاٹیں. وہ میں نے حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند کے شیخ الحدیث تھے، بہت بڑا مقام اللہ نے دیا، پوری زندگی دیوبند کو دی، دارالعلوم کو پڑھایا. جب ضعیف ہو گئے، کمزور ہو گئے، تو دیکھیں وہ ہے نا کہ ضعیف ہو گئے تو حق زیادہ ہے کہ اتنی خدمت کی، تو درخواست دی دارالعلوم کی شورا کو کہ میری تنخواہ کم کر دی جائے. حالانکہ ہم تو زیادہ کی دیتے ہیں نا، کیوں کم کی جائے؟ پوچھا. کام میں کمزور ہو گیا ہوں، میں اس درجے کی خدمت نہیں کر سکتا، اس درجے کا مطالعہ پڑھائی مجھ سے ہوتی نہیں ہے، میری تنخواہ کم کر دی جائے. تو نے کہا حضرت تو آپ نے ساری عمر، ساری زندگی دارالعلوم کو دے دی، آپ کا تو حق ہے. کہا نہیں، اب میرے میں وہ طاقت نہیں رہی، وہ صحت نہیں رہی کہ میں دارالعلوم کو اتنا وقت ہوں. اب آپ اندازہ لگائیں، یہ وہی انسان کر سکتا ہے جس نے اپنے دل پر محنت کی ہو، جس کا اللہ پاک سے تعلق مضبوط ہو، اور جس کو آخرت میں مسئولیت کا خوف ہو. تو آج اگر دیکھ لے، یہ امانت اور دیانت کی صفت آج یہ ہم میں بہت کم ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ سنا. ایک مرتبہ جا رہے تھے، راستے میں ایک چرواہا ملا، چرواہا ہے عام، تو اس کے پاس بکریاں تھی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امتحان لینے کے لیے کہ بھئی یہ ایک بکری جو ہے یہ ہمیں دے دو، ہم استعمال کر لیں گے. اس نے کہا کہ یہ میری ملکیت نہیں ہے، میں مالک نہیں ہوں. کہا چلو بیچ دو، پیسے مل جائیں گے تمہیں. تو کہا کہ میں مالک نہیں ہوں. کہا کہ دے دو، کہو مالک کون سا دیکھ رہا ہے تمہیں؟ مالک کو کہہ دیں نا کہ بھئی بھیڑیا کھا گیا، پہاڑی سے گر گئی، اور اس طرح کے واقعات عام طور پر پیش آتے ہیں جنگلات میں، پہاڑیوں میں. تو اس نے کیا کہا، اس چرواہے نے، ایک چرواہا ہے، اس نے کہا یا ھذا فأین اللہ، کہ اے فلاں اللہ پاک کہاں چلا گیا؟ میں مالک کو تو کہہ دوں گا، لیکن کیا اللہ پاک نہیں دیکھ رہے؟ وہ تو دیکھ رہے ہیں مجھے. آپ دیکھ لیں، ایک عام آدمی ہے اور اس کی یہ سوچ، اس کا یہ تقویٰ، اس کی یہ پرہیزگاری. آج ہم دین پڑھ بھی لیتے ہیں، دین سیکھ بھی لیتے ہیں، علم بھی سیکھتے ہیں، دین سے وابستہ بھی ہیں، لیکن جہاں معاملہ آتا ہے ہم فوراً کیا بھی ڈنڈی مار لیتے ہیں. وہاں ہماری امانت اور دیانت کا امتحان ہوتا ہے، اور اکثر ہم حقیقت یہ ہے کہ اس میں کمزور ثابت ہوتے ہیں. تو یہ بہت بڑی صفت ہے. آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے جو 3 صفات بتائی ہیں، اس میں تیسری صفت بتائی وہ اذا اؤتمن خان. تو خیانت یہ نفاق کی علامت ہے، اور اس کے برعکس امانت دار ہونا یہ کامل ایمان کی علامت ہے. اسی طرح اس روایت میں ایک نقطہ اور سمجھ لیں کہ دیکھیں اس میں 3 باتیں ذکر کی گئی ہیں. 3 باتیں، اذا حدث کذب و اذا وعد اخلف و اذا اؤتمن خان. نا بات کرے تو جھوٹ بولے، وعدہ کرے تو اس کی خلاف ورزی کرے، اور جب امانت رکھوائی جائے تو اس میں خیانت کرے. علماء نے اس میں ایک نقطہ یہ لکھا کہ اذا حدث کذب، اس میں فساد فی القول کی طرف اشارہ ہے. فساد فی القول لکھ سکتے ہیں، آسان ہے. پہلی والی جو بات ہے نا حدث کذب، اس میں فساد فی القول، جھوٹ انسان کس زبان سے بولتا ہے نا، فساد قول کی طرف اشارہ ہے. سمجھ میں آ رہی؟ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، اس میں فساد نیت کی طرف اشارہ ہے کہ نیت میں خرابی ہے، کیونکہ وعدہ خلافی انسان کی ایک دل کی کیفیت ہوتی ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور تیسرا وَإِذَا اؤتمن خان، فساد فعل کی طرف اشارہ ہے. نقطہ سمجھے؟ ایک ہوتی ہے زبان کی بات، قول، ایک ہوتا ہے دل کی نیت، ایک ہوتا ہے ہاتھ کا عمل. تینوں کی طرف اشارہ، تینوں کی خرابیاں. جھوٹ بولنا یہ فساد قول ہے، سمجھ میں آ رہی ہے؟ وعدہ خلافی کرنا یہ فساد نیت ہے، اور خیانت کرنا یہ فساد فعل ہے عملاً. تینوں کی طرف اس حدیث میں اشارہ ہوا کہ انسان اپنے قول کو بھی صحیح رکھے، اپنی نیت کو بھی ہمیشہ صحیح رکھے، اور اپنے عمل کو بھی ہمیشہ درست رکھے. تینوں عمل ذکر کیے، کیونکہ ایک جو ہے نا یہ جھوٹ بولنا یہ زبان سے تعلق رکھنے والا وہ ہے، اور وعدہ خلافی کرنا یہ دل سے تعلق رکھنے والی چیز ہے، اور خیانت کرنا یہ انسان کے اعضاء سے تعلق رکھنے والی چیز ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو بہرحال اس کو خیانت یہ نفاق کی علامتیں قرار دیا گیا ہے. اور کامل مومن وہی ہے، کامل مسلمان وہی ہے کہ جو جھوٹ سے بھی اپنے آپ کو محفوظ رکھے ہر اعتبار سے. جو بھی صورت ہے، مروج صورتیں ذکر ہوئی،
اسی طریقے سے وعدہ خلافی کے مرض سے بھی اپنے آپ کو محفوظ رکھیں، اور اسی طریقے سے خیانت کی کوئی بھی صورت ہے، کسی بھی شکل میں ہے، اس سے بھی اپنے آپ کو محفوظ رکھیں۔ اللہ پاک صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔